تمام روبے زمین کے منکروں، منافقوں اور کافروں، ایک بات پکی کر لو اور ٹھان لو کہ جس نے خدا وہاں لا شریف پر ایمان جو نہیں لے کر آئے گا یا جو اب تک نہیں لایا، جس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانا، جس نے ہماری آخری کتاب اللہ کی بھیجی پاک کتاب کو آخری کتاب نہیں مانا، وہ تمام منکروں اور کافروں سن لو، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً خدا پر ایسا ایمان لاؤ کہ وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے تخلیق کیا اور اس نے خلقا، اور جو بھی اس بات پر ایمان نہیں لائے گا وہ تم سب مارے جاؤ گے، تم سب کاٹے جاؤ گے، تمہاری چھوٹ نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس دور میں، اس صدی میں، پچھلے کئی سو سالوں سے ہمیشہ ہر قوم مسلمانوں پر غلبہ کرتی رہی۔ یہ پیشن گوئی ہمارے نبی پاک کی تھی۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ پہلی تمام قومیں مسلمانوں پر غلبہ کر جائیں گی۔ کیوں کہ مسلمان اسلام سے دور ہوگا، وہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ اسلام کے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہوگا۔ مرد عورتیں اس صدی کی بیٹھ چکی ہوں گی، بوڑھے اور جوان غلطیاں کریں گے، منافقوں اور مشرکوں کی طرح اور کافروں کی طرح۔ یہ سزائیں جو تمہاری اور ہماری مسلمانوں کی ملتی ہیں، جو دوسری ہیں، دنیاوی ہیں، وہ ان کی سزائیں ہمیں ایک جیسی ملیں گی، اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ ذات یا مذہب نہیں دیکھے گا، مگر جو خدا کی وحدانیت، اللہ کو لا شریک ماننے والے اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے، ان کے لیے ہماری جنگ ہے۔ ہم نے کئی سالوں سے مسلمانوں نے صبر، شکر، عاجزی اور دین پھیلانا، روایت سے، دلائل سے، حدیث سے، قرآن سے، سارے معاملے ہم نے کمپلیٹ کیے، اور اس کے بدلے ہم نے اپنی عزتیں پامال کروائیں، ہم نے اپنی بچیوں کی، عورتوں، بہنوں کی، بیٹیوں کی اپنی عزتیں بھی گئیں، ان کی جانیں بھی گئیں۔ ہمارے مسلمانوں کے جوان بوڑھے بچے کتنے تم نے شہید کیے، قتل و غارت کی۔ تمام مسلمانوں سے ہٹ کر جتنے بھی مذہب ہیں، تمام مذہب کے لوگوں نے مسلمانوں پر بہت تشدد کیا۔ اب وقت کے حساب سے جب مسلمانوں نے آغاز کیا، مسلمانوں نے اب ابتدا کر دی، اب تمہیں چھپنا اور بھاگنا پڑ رہا ہے، اور تم بھیگیں مانگ رہے ہو، مددیں مانگ رہے ہو۔ جس طرح تم ہماری اقلیت کو، تمہاری قومیں، تمہارے مذہب کے ملک مار کاٹ کر رہے تھے، ہماری عبادت گاہوں میں جا کے نمازیوں کو نماز کی حالت میں جا کے ٹھڈے مارے جا رہے تھے، دھجیاں اڑائی جا رہی تھی مذہب کی، قرآن پاک کے صفوں کو علیحدہ کر کے گلیوں میں اور راستوں میں جوتوں کے نیچے لایا جا رہا تھا۔ جب تم کہاں تھے، تمہارا کھانا خراب ہو گیا، تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، تم نے اپنے نصیبوں میں اپنی موت لکھوا لی، تم نے اپنی قتل و غارت لکھوا لی، تم نے اپنی، اور یہ بات یاد رکھو، تمام کافروں اور منکروں، زمانہ کچھ بھی کہے، حکومت کچھ بھی کہے، فوج کچھ بھی کہے، پولیس کچھ بھی کہے، یہ گارنٹی لے لو، تمہارا کوئی بھی شرک اس دنیا میں، شرک کا ٹھکانہ کوئی نہیں رہے گا۔ نہ چرچ رہیں گے، نہ گرجا رہے گا، نہ مندر رہے گا، تمام روئے زمین کے تمام کافروں سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی اعلان جنگ ہے کہ ختم کیے بغیر ہم نے نہیں سانس لینا، ہم نے نہیں رکنا، ہم نے نہیں جھکنا، ہم نے کسی بات پر نہیں آنا، صرف خدا لا شریک کی عبادت ہوگی، اس کو معبود ماننے والے اس دنیا میں سکھ کا چین لے سکیں گے اور رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ خدا کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، تمام کافرین کی سمجھو موت قریب ہے، اور ان سب کو مرنا ہے، ان سب کو ختم ہونا ہے، اور ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ اللہ کی وہ جماعت، وہ لشکر اس دنیا میں اپنا مقام، اپنا سفر شروع کر چکا ہے، کہ وہ یہ عزم کر چکے ہیں ہم تمام روئے زمین کے تمام مسلمان، کہ اب صرف خدا کی وحدانیت، خدا کی عبادت اور اس کو لا شریک ماننے والے ہی اس دنیا میں سکھ کا چین لے سکیں گے۔ اگر کسی نے بھی سکھ کا چین لینا ہے
اور حقیقت کو اپنا لیں اور مان جائیں اور خدا لا شریک پر ایمان لے آئیں، ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں۔ چاہے وہ کوئی اسرائیل کی سپورٹ لے لے، چاہے امریکہ کی سپورٹ لے لے، ہر سپورٹ کرنے والے کے بازو کاٹ دیے جائیں گے اور سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ چاہے وہ امریکہ کا صدر ہے، چاہے وہ اسرائیل کا صدر ہے، چاہے وہ کسی بھی کافر ملک کا صدر ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کافر ہے، اگر وہ چاہے گا، اگر وہ یہ سوچے گا کہ ہمارے راستے میں آگے وہ دیوار بن جائے یا ہمیں آگے وہ آگے سے روک لے گا یا منا لے گا یا بہلا لے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور تمام کافرین سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو اقلیت میں ہے وہ اپنے مذہب کی اکثریت میں فوراً روانہ ہوں، اور کل کو یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں نے جو قتل و غارت جب کی، ہمیں مارا اور ہمارے سے اپنوں کے بدلے جب لیے، ہمارے سے اپنوں کی جب عزتوں کے بدلے لیے، جانوں کے بدلے لیے، جب ہمارے سے انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کے بدلے لیے، جب مسلمانوں نے نبی پاک کی بے حرمتی کرنے کے بدلے لیے، جب مسلمانوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی بار بار کرنے کے ہم سے بدلے لیے، تو ہم اقلیت میں تھے، ہم سے بہت ظلم ہوا، تشدد ہوا، بڑی بے دردی سے مارے گئے۔ آپ کو ہم اطلاع دے رہے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو، یا تو اپنی اکثریت کی طرف لوٹ جاؤ اور فوراً نکل جاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ پکی آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس روئے زمین میں، خالی پاکستان میں نہیں، پورے روئے زمین پر کوئی چرچ، کوئی مندر، کوئی گرجا، کوئی پجاری، کوئی پادری، کوئی پاسٹر، کوئی بھی شرک بدعت کرنے والا انسان باقی نہیں رہے گا، سب کا خاتمہ کرنے لگے ہیں۔ تمام روئے زمین کے مسلمان جو اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو مولا داتا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ہم سب نے ٹھان لی ہے، ہم کئی سالوں کا تمہارے سے اسلام کی بے حرمتی، نبی پاک کی بے حرمتیاں، قرآن پاک کی بے حرمتیاں، اسلام میں دائرے میں رہنے والے مسلمان جن کے قتل و غارت، ان کی جو عزتوں کی پامالیاں کی، جو ان کو جتنے بے شمار قتل کیے، ان سب کا حساب لینے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم لینا شروع کر چکے ہیں۔ تمہاری خیر نہیں ہے، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں، چاہے وہ صدر ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہونے کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دو، دین کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں جو مسلمان، ان کا ساتھ دو، ورنہ خدا کے قحط، عذاب اور غضب تم پر اسی طرح پڑیں گے جیسے کافروں، منکروں اور مشرکوں کے اوپر پڑیں گے۔ آپ سب اپنے اپنے حق ادا کرو، اور کافروں تم بھی ڈٹو اور ڈٹ کر جنگ کرو، اور ہم چاہتے ہیں ایک جنگ ایسی ہو، اور عیسائیوں تم بھی سن لو، تم خاص طور پہ اب بہت تڑپو گے، بہت تمہیں مارا جائے گا، بہت تمہاری بربادی اتاری جائے گی، تاکہ تم اپنے اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح القدس کو تڑپ سے پکارو، اور یہ اب ہم نے تمہارے اندر تڑپ لانی ہے تاکہ وہ جلدی سے آئیں اور وہ تمہیں راست پہ لگائیں، تمہیں حق بات سمجھائیں، تمہیں یہ بتائیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور وہ تمہیں سمجھا سکیں کہ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تم بھی ان پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کا نبی مانو، اور آخری کتاب قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، واقعی یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، تم بھی اس کو پاک کتاب مانو اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ وہ وقت جب آئے گا جب تم ایمان لے کر آؤ گے، اس ٹائم بھی تم نے لانا ہے، مگر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، چاہے قتل و غارت اور اپنی بربادی کروانے سے پہلے مان جاؤ، یا اپنی آدھی اپنے مذہب کے لوگ آدھے سے زیادہ مروانے کے بعد، قتل کروانے کے بعد، ختم کروانے کے بعد، ان کے آنے کے بعد جب تم مانو گے، جو بچے کھچے ہوں گے وہ مانیں گے۔ اس لیے جو ہمارے سے ہو سکے گا ہم منوائیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کو وہ منوا لیں گے۔ اس لیے یہ جنگ ختم نہیں ہونی، یہ جنگ دن بدن بڑھتی جانی ہے اور اس کی رفتار تیز ہوتی جانی ہے، یہ کام کم نہیں ہونا۔ کوئی حکومت، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی فوج، کوئی پولیس اب مذہب اسلام کے تمام لوگوں کو نہیں روک سکتی۔ یہ اب کام سب حدوں سے آگے نکل چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
ہم آگے سے آگے بڑھیں گے، ہم کبھی بھی نہیں رکیں گے، ہم کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔